بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے اس کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ کو اس بات پر تشفیع نہ ہوئی تو خود سامان نے سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرم میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسلط کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافر کی غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا اور حضرت کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا اور سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یوں ہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے، اس بات کہہ کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے رہنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبلہ غفار کا ہے اور یہ قبلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ
कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी व दुनियावी सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हा के कदम चूम रही थी और हर मैदान इनके कब्जे में था कि जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जालिम इसको दीन की अशात से हटा सकता था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं।